صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بہت خوبصورت بات کی ہے 14 اگست کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے لیڈرز سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر ہوں، اور ایک پلیٹ فارم پر ہونے کے بعد جو کر سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے وہ ان کو کرنا چاہیے، افو درگزر سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ کتنی اہمیت رکھتا ہے اعظم صاحب یہ صدر مملکت کا بیان، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بیان تو بہت اچھا ہے لیکن بہت دیر بعد دیا ہے انہوں نے۔ ان کی جو ذمہ داری کے تقاضے تھے، میں یہاں خواجہ آصف صاحب نے جو اس پہ رسپانس کیا ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں جب عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے ایک بڑے ذمہ دار عہدے پر بیٹھے تھے، اس کے بعد انہیں صدر مملکت بنایا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی، وہ اس وقت کہا کرتے تھے جی کہ میں ان کرپٹ اور چور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت بھی ان کی ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ ملک کی خاطر سارے اکٹھے بیٹھتے اور جو بحران ملک کو درپیش ہیں ان میں مل بیٹھ کے فیصلے کرتے، لیکن اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو کہتے تھے اس کو منو نہیں یہ تسلیم کرتے رہے۔ اس کے بعد جب یہ صدر مملکت بھی بنے الوی صاحب، اس وقت پرائم منسٹر وہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت انہوں نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری کا تقاضا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو ذمہ داری تھی یہ بہت پہلے ادا کرنی چاہیے تھی۔ ملک بہت سارے آپ دیکھیں بحرانوں میں اس وقت گھرا ہوا تھا، جس میں سب سے بڑا بحران ایک سیاسی استحکام کا نہ ہونا۔ جب سیاسی طور پر غیر مستحکم ہوگا ملک تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کیسے مستحکم ہو سکتی تھی؟ تو اس کے تمام تر اثرات معیشت پر بھی پڑے، جس کی وجہ سے ہم نے اس ملک کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر پہنچتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر یہ عارف الوی صاحب اس وقت اپنا کردار ادا کرتے، اس وقت مجبور کرتے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو کہ ہمیں تمام جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے اور ملک کو جو درپیش جو اس وقت مسائل ہیں، بحران ہیں، اس میں مل بیٹھ کر فیصلے کریں تاکہ ملک سیاسی طور پر بھی مستحکم ہو اور معاشی طور پر بھی ہو۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا تھا جو ان کی ذمہ داری کا تقاضا تھا۔ مبشر بات تو بہت اچھی ہے لیکن بات وہی ہے کہ اس پر عمل کون کرائے گا؟ دیکھیے وہ مجھے مصرع یاد آ رہا ہے، نظم کا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ماضی میں تو پی ڈی ایم کی حکومتوں کی طرف سے بھیجی گئی چیزوں کو سائن کرنے میں دیر کیا کرتے تھے، لیکن بالکل ٹھیک فرمایا اعظم نے کہ بہت دیر کر دی۔ یہ وہی ہاں بڑی دیر کر دی، یہ وہی صدر مملکت ہیں جنہیں بتانا چاہیے تھا کہ آپ روز ٹی وی پہ آ کے اپنے پرائم منسٹر کو کہ آپ روز ٹی وی پہ آ کے جو پولیٹیکل انٹالرنس، پاکستان پہلے مذہبی عدم برداشت کا وکٹم رہا ہے اور ابھی تک ہے، اس میں آپ نے ایک سیاسی عدم برداشت کا ایلیمنٹ دے دیا۔ آپ روز آ کے ڈکشن آپ کا یہ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ایک نیگیٹو اس وقت ان کا کام تھا کہ انٹروین کرتے اور بتاتے اپنے پرائم منسٹر کو کہ یہ ڈکشن ٹھیک نہیں ہے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوا رہے تھے اس وقت بھی انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اب میرا خیال ہے کہ چونکہ عارف الوی صاحب کو پتہ ہے کہ سپٹمبر میں تو ان کی مدت پوری ہے، الیکٹورل کالج ان کا ہے کوئی نہیں، انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے۔ میکسیمم جو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو دباؤ کے ذریعے ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، جس کے بعد صادق سنجرانی صاحب آپ کے صدر کا اختیار رکھیں، اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، اگلا صدر نہیں آئے گا، تو شاید عارف الوی صاحب بھی کنٹینیو کریں گے ڈیفینیٹلی۔ تو ایسی صورتحال میں اب وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل اور ایسا صدر بنا کے پیش کر رہے ہیں جو اپنی آئینی ذمہ داری۔ اچھا فہیم، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سٹیٹمنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ کے طور پر دیکھا جائے تو صرف اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت کچھ نہ کچھ کریں گے بھی ہیلے بہانے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اعظم چودھری صاحب اور مبشر بخاری صاحب نے اچھی بات کر لی ہے۔ اب چونکہ عارف الوی صاحب ایک ملک کے ایک بہت اہم عہدے پر ہیں تو میں 900 چوہوں والی بات تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک شعر ضرور یاد آ رہا ہے کہ اب تیرے حسن پشیماں سے مجھے کیا لینا، بجھ چکے ہیں میرے سینے میں محبت کے چراغ۔ تو جناب عارف الوی صاحب جو اعظم چودھری صاحب اور مبشر بخاری صاحب کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب وقت آ گیا، اب یہ وقت نہیں رہا کہ اب آپ جاتے جاتے جو ہے یہ والی باتیں کریں۔ وہ وقت جس وقت جو ہے آپ اپنا ایک رول پلے کر سکتے تھے، اس وقت آپ نے وہ رول پلے نہیں کیا۔
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی سب کے چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص چاہیے تھا جو یہ سب کرا سکتا تھا، اور آپ اس عہدے پر موجود تھے کہ جہاں آپ بیٹھ کے اپنا رول پلے کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو میں مسلسل کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ انہیں ڈیلز کرنی پڑتی ہیں۔ پرلاز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایم کیو ایم نے کیوں نہیں جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے خلاف بات کرتی، وہ جو ہے وہ ان کو اوکے کرتی رہی ہے، اس کے بعد بھی جب وہ ایک سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا تھا، اس کا ٹائم پیریڈ کوٹا سسٹم کا ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے سیاستدان اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات سے انکار کریں تو ان کو پوری عمر جو ہے وہ جلاوطنی میں گزارنی پڑ جاتی ہے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے ایک ایشو کے اوپر، مجھے وہ ایشو بڑا دل دکھا رہا تھا میرا، اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک بچہ آپ نے دیا اور اس نے جو پولیس نے اس کو ایک کیس میں 9 مئی کے کیس میں ڈال دیا۔ کراچی میں دیکھیے ذرا کراچی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کراچی کی میں جب بات کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، لیکن کراچی میں اس سے برے آپریشنز ہوتے ہیں۔ کراچی میں آپ جنازہ پڑھنے کی بات کریں، یہاں پہ خواتین نے جنازے پڑھائے ہیں، یہاں مرد نہیں ہوتے تھے جو جنازے اٹھا سکیں۔ تو یہ سب کچھ اس شہر میں ہوا ہے، اس ملک میں ہوا ہے، آپ اس کو، لیکن اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے ایک 14 سال کا بچہ اٹھا کے 9 مئی کے کیس میں ڈال دیا، کیوں بھائی؟ اور پھر جب وہ آیا تو پھر اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر عارف علوی صاحب یہ بھی دیکھیے، عوام بھی کہیں ہیں، عوام کا بھی تھوڑا سا بھلا سوچ لیجئے، صرف اور صرف درگزر جو ہے وہ ان کے درمیان نہ کرائیں، سیاستدانوں کے درمیان، اداروں کے درمیان بھی کرائیے۔ مظہر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مفاہمت اور مملکت کی مفاہمت کی اور درگزر کی بات کو، آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ اچھا، میں کئی دہائیوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اس منصب میں جتنے بھی افراد آئے وہ اسی طرح کی تقریر کرتے ہیں، تو یہ ایک تسلسل ہے، اسی طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں، مطلب صرف بیان بازی کی حد تک کی گئی یہ چیز۔ لیکن میں فہیم صدیقی صاحب سے عرض کروں گا کہ دیکھیے پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے سندھ میں بلا شرکت غیر حکمران ہے، تو کراچی کے آج جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری تھوڑی سی آپ سیاستدانوں پہ ڈال دینا۔ یہ 15 سال کی کمائی جو ہے، آج کراچی کے کیا حالات ہیں؟ کیا کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں جو کسی دیہات سے بھی برے منظر پیش کرتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو دوسروں پہ ذمہ داریاں ڈالنے کی بجائے خود کا احتساب کرنا چاہیے، خود عوامی بننا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بننے کی بجائے عوام کی آنکھوں کا تارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اگر جی مبشر جی دیکھیے، ایک تو میں ایمانداری سے سوال کروں گا پرلاز صاحب سے، کیا کراچی کا پورا علاقہ پوری طرح سے وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ اگر نہیں تو جس کے کنٹرول میں ہے اس سے بھی سوال کیجئے۔ ویسے برسر تذکرہ کراچی جیسا ڈی ایچ اے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اعظم صاحب کوئک اینڈ شارٹ رسپانس۔ مبشر صاحب نے ایک بحث کا رخ جس طرف تبدیل کیا ہے، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے اس پہ مزید گفتگو کریں، لیکن میں پھر بھی اوورآل تمام سیاستدانوں کے حوالے سے جاتے جاتے واقعی سارے ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، چاہے علوی صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی حکمران ہو۔ جب ٹینیور ختم ہو رہا ہے نا تو اس وقت قوم کے سامنے اتنی خوبصورت باتیں کریں گے، لیکن قوم بس فرق صرف اتنا اعظم صاحب کچھ سکرپٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی اندر دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھتی ہے، دیکھتی ہے، قوم بیوقوف نہیں ہے۔